اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دل لگا شاہ سے بے وفا، دل لگا شاہ سے بے وفا، دیکھ کر کے سب کے وہ جرم و گناہ، دے ہے روزی لطف سے شام و پگار، چھوڑ دے جو ایسے شہنشاہ کو، اس سے زیادہ بے وقوف پھر کون ہو، سو خطائیں کر کے تو آوے جو پھر، خاص ہو درگاہ میں اس کی تو پھر، سو خطائیں کر کے تو آوے جو پھر، خاص ہو درگاہ میں اس کی تو پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا بھائی عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ 101 ٹی وی۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم پر سایہ فگن ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے محترم شیخ صاحب ہمیں بڑی خوبصورت اور فکر انگیز تلقین فرماتے ہیں کہ اس عظیم مہینے کی دل و جان سے قدر کریں۔ بالخصوص وہ تمام احباب جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے محترم شیخ صاحب کا یہ خاص پیغام ہے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی بے بہا نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ عطا کیا۔ رحمتوں والا مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، رب کی بخشش کا خزینہ آ گیا، رب کی بخشش کا خزینہ آ گیا۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں، اس مہینے کا بنیادی مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ککتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ ایک عام انسان جس سے عام دنوں میں سستی کی وجہ سے نماز، روزے یا عبادات میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی اس مہینے میں نیکیاں کمانا، رحمتیں سمیٹنا اور شفاعت کا حقدار بننا بے حد آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے سکون سے اس کی بندگی کر سکے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اور مستند حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری و مسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ ترجمہ: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔
सुभान अल्लाह, शयातीन बंद हो जाते हैं और नेकी के रास्ते आसान हो जाते हैं। उसको हर दिन ही लगे रमजान का, उसको हर दिन ही लगे रमजान का, उसको हर दिन ही लगे रमजान का, जिसको उनसे जुड़ के जीना आ गया, जिसको उनसे जुड़ के जीना आ गया। मोहतरम शेख साहब हमें मजीद बताते हैं कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह की अता का ये आलम होता है, इबादात के अजर व सवाब को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आप ज़रा गौर करें कि अगर कोई शख्स इस महीने में नफल इबादत करता है तो उसे फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है, और जो फ़र्ज़ अदा करता है उसका सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। ये अल्लाह का वो करम है जो सिर्फ़ इसी महीने के साथ ख़ास है। लेकिन नाज़रीन, जहाँ इस महीने में इतनी रहमतें हैं, वहीं मोहतरम शेख साहब ने एक इंतहाई अहम बात की तरफ तवज्जो भी दिलाई है कि जो बदनसीब इस रहमत भरे महीने को पाकर भी इससे फ़ायदा ना उठा सके, अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके, तो उसके लिए हलाकत ही हलाकत है। क्योंकि ऐसे शख्स के लिए ख़ुद जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन फरमाया। हदीस शरीफ में आता है, जामे तिर्मिज़ी, रग़िमा अनफु रजुलिन दखला अलैहि रमदानु थुम्मन सलखा क़ब्ला अन युग़फ़र लहू। तर्जुमा, इसकी नाक खाक आलूद हो, यानी वो ज़लील ख्वार और हलाक हो जाए जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसके गुज़रने से पहले अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए मोहतरम शेख साहब की इस नसीहत पर अमल करते हुए हम सब ये अहद करें कि इस रमज़ान का एक एक लम्हा अल्लाह की याद में, तिलावत कुरान, ज़िक्र अज़कार और नेक आमाल में गुजारेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस माह मुबारक की सच्ची कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें जहन्नुम की आग से निजात दिलाकर अपनी ख़ास रहमत का हक़दार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। शब कदर अपनी मोहम्मद की नजर, शब कदर अपनी मोहम्मद की नजर, शब कदर अपनी मोहम्मद। या वजह अल्लाह, या वजह, या वजह अल्लाह, या वजह दखील अल्लाह सुम्मा दखीलकुम। शब कदर अपनी मोहम्मद की नजर, शब कदर अपनी मोहम्मद की नजर, उस नजर से जाम पीना आ गया। हमारे मोहतरम शेख साहब तालीम फरमाते हैं कि दीन इस्लाम फ़ितरत का दीन है और हमारे रूहानी सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सालिकीन के लिए इबादत में बेपनाह आसानियाँ और वसाअतें अता फरमाई गई हैं। इसी सिमत में मोहतरम शेख साहब कुरान करीम की तिलावत का एक नहायत पुरअसर और आसान तरीक़ा बयान फरमाते हैं, जिसे नज़र से कुरान पढ़ना या तिलावत क़ल्बी कहा जा सकता है। नज़र से पढ़ने का मफ़हूम। नज़र से कुरान मजीद पढ़ने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा नख्वास्ता इंसान महज सफ़हात पर सरसरी निगाह दौड़ा ले और आगे बढ़ जाए, बल्कि ये एक गहरी रूहानी मश्क है। इसकी मिसाल यूँ समझी जा सकती है कि जैसे आपने किसी शख्स को अखबार या कोई किताब पढ़ते देखा होगा। वो बज़ाहिर अपने होंठ और ज़बान नहीं हिला रहा होता, लेकिन उसकी आँखें एक एक सत्र और एक एक लफ्ज़ को पहचान रही होती हैं और उसका जहन पूरे मफ़हूम को बखूबी समझ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह मोहतरम शेख साहब फरमाते हैं कि कुरान मजीद को अपने सामने रखें, उसके मुक़द्दस अल्फाज को अपनी आँखों के रास्ते पहचान पहचान कर पढ़ें और इन नूरानी अल्फाज को बराह रास्त अपने दिल पर उतारते जाएं। इस तरीके से तिलावत में एक ख़ास किस्म की रवानी और तेज़ी आ जाती है और इंसान महज 10 से 12 मिनट में एक पारा मुकम्मल करने की शहादत हासिल कर सकता है। जब से दिल में है बड़ी
ان کی طلب جب سے دل میں ہے بڑی ان کی طلب میرے سجدوں میں کرینہ آ گیا میرے سجدوں میں کرینہ آ گیا میرے سجدوں میں کرینہ آ گیا رحمتوں والا مہینہ آ گیا۔ بلا شبہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا بہت افضل اور ضروری عمل ہے تاکہ احکامات الہی کو سمجھا جا سکے، لیکن محترم شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ صرف عربی متن کو اس نظر اور دل کے طریقے سے پڑھنا بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کو حیرت انگیز روحانی فیض، کرم اور قبولیت کا احساس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مشق میں انسان کو تھکاوٹ کے بجائے ایک عجیب سی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے اور دل کی دنیا منور ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی تائید اور قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہے۔ قرآنی حوالہ جات۔ قرآن مجید کی زیارت، اس کا پڑھنا اور اس پر غور کرنا بذات خود ایک عظیم شفا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، عربی متن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سورۃ الاسراء۔ ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ جب انسان قرآن کو نظر اور دل سے پڑھتا ہے تو دراصل وہ اس پر غور یا تدبر کر رہا ہوتا ہے، جو کہ نزول قرآن کا ایک اہم مقصد ہے۔ عربی متن کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب سورۃ الصاد 29۔ اردو ترجمہ، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ احادیث مبارکہ کے حوالہ جات۔ قرآن مجید اللہ کی صفت کلام ہے، اسی لیے یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ محترم شیخ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا، اس کا مفہوم درج ذیل حدیث مبارکہ میں بالکل واضح نظر آتا ہے۔ 1. اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ۔ عربی متن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما استطعت واعلم انک لن تتقرب الیہ بشیء احب الیہ من کلامہ رواہ الحاکم والطبرانی۔ اردو ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قدر ہو سکے اللہ کا قرب حاصل کرو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کا قرب کسی ایسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ کو اس کے اپنے یعنی قرآن مجید سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ یہ خود ذات باری تعالیٰ سے نکلا ہے۔ گو آپ ضامن سلسلے کے بن گئے، آپ ضامن سلسلے کے بن گئے، یوں کنارے پر سفینہ آ گیا، یوں کنارے پر سفینہ آ گیا۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن مجید کو آواز سے پڑھنا، اسے چھونا، اسے سننا اور محض نگاہ بھر کر دیکھنا، یہ سب عبادت اور رحمت کے معاملات ہیں۔ عربی متن ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ فی المصحف عبادت۔ اردو ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید مصحف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ 3. دل کا سکون اور رحمت کا نزول۔ جب نگاہ اور دل قرآن سے جڑتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ عربی متن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ۔ صحیح مسلم۔ خلاصہ کلام،
محترم شیخ صاحب کی یہ تعلیم ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، لہٰذا آپ قرآن مجید کو آواز کے ساتھ بھی پڑھیں، ترجمے سے بھی پڑھیں اور وقتاً فوقتاً اس نظر اور دل کی تلاوت کے انداز کو بھی اپنائیں۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ قرآن مجید کے ختم پر ختم کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ قرآن کا دیکھنا، سننا اور دل پر اتارنا کس قدر بڑی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا حقیقی فہم اور اس کی تلاوت کا ذوق و شوق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک محترم شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے روشناس کرایا۔ ہر قسم کی معلومات اور عہد کرنے کے لیے خود ملتان شریف فون کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اپنے بھائی عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے۔